اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر قانون بھی بیان ہو رہا ہے، لیکن شفق کا جمال بھی بیان ہو رہا ہے، افق کی سرخی بھی بیان ہو رہی ہے، دریاؤں کی روانی بھی بیان ہو رہی ہے، سمندر کی طغیانی بھی بیان ہو رہی ہے، سمندر کی سطح پر کشتی کس انداز سے چلتی ہے۔ عزت رسول اللہ کی لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوم، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم کے دستار حفظ کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں، یہ حفاظ کے سینوں کے اندر جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے، ان کے سینے میں قرآن کو اللہ محفوظ رکھے، اور حضرت مولانا حافظ طارق صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے محنت کی ہے، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کے مرشد جن کے دم قدم سے یہ بہاریں ہیں، صرف علی گڑھ کی بہاریں نہیں بلکہ تمام دنیائے سنیت کی بہاریں، ہمارے مرشد آبرو خاندان برکات حضور سیدی سرکار امین ملت مدظل العالی کے دم قدم سے ہیں۔ ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، ان کے پیار نے اہل سنت کو ایسے ایک بندھن سے باندھ کر رکھا ہے محبت کی ڈوری میں، جیسے کوئی گلدستہ بنانے والا پھولوں کو جو ہے وہ کسی لڑی کے اندر پرونے کا فن جانتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور سیدی امین ملت کو عمر نو عطا فرمائے، اور حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو دیر تک اور دور تک مالا مال فرمائے۔ چونکہ یہ محفل حفظ قرآن کی دستار کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیہ کریمہ جو پوری دنیا علم و فن کو چیلنج کرتی ہے، تمام دنیا کے ملحدین کو، مفکرین، نام نہاد مفکرین کو، مدبرین اپنے آپ میں وہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، ان سب کو چیلنج کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے یہ چیلنج کیا ہو، صرف یہی ایک کتاب ہے جس نے یہ چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کو 1450 سال بیت گئے، آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ کیا چیلنج ہے؟ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن جو ہم اپنے بندے خاص پر نازل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے اکیلے نہیں کرنا یہ کام تمہیں، بلکہ تم اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو جمع کر لو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، سارے حمایتیوں کو جمع کر لو، اللہ کے سوا سب کو جمع کر لو، کوئی اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ یہ صورت جس نے نازل کی ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا یہ اس طرح کا کلام کوئی نازل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، نبی ملا تو سید الانبیاء خدا کا محبوب ملا، صاحب قرآن ملا، اور کتاب ملی تو اللہ کا کلام قرآن مقدس۔ کیسی زندہ کتاب ہے یہ کتاب، تمام انسانیت کے لیے چیلنج ہے، بلکہ تمام چیلنجز کا جواب ہے۔ اللہ اکبر! ہے کسی قوم کے پاس ایسی زندہ کتاب؟ اس کتاب کی شان کیا ہے؟ اگر اس کا اللہ اکبر ادبی جائزہ لیا جائے، علم و ادب کی روشنی میں جائزہ لیا جائے، اگر محفل کے اندر لوگ اہل ذوق ہیں وہ توجہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! اس کتاب کا انداز بیاں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے اس کی جو ہے وہ 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اور ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق موجود ہے، بالکل
اسی طرح سے جیسے پہاڑ کی ایک جڑ کا دوسری جڑ سے تعلق ہوتا ہے، ویسے قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے۔ کوئی آیت دوسری آیت سے جدا آپ کو نظر نہیں آئے گی، ربط ہے، تسلسل ہے، سلسلہ کلام ہے۔ اور اس کے بعد اندازہ تو فرمائیں، یہ کتاب جو ہے اس کا عنوان انسان ہے، انسان کو سنوارنا، انسان کو نکھارنا، انسان کو تہذیب دینا، انسان کو تمدن دینا، انسان کو کلچر دینا، انسان کو ذوق بندگی دینا، انسان کو ادائے بندگی دینا۔ سیاست بھی یہ کتاب سکھا رہی ہے، سماجی زندگی کا شعور بھی یہ کتاب عطا کر رہی ہے۔ سیاست پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، سماج پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، معیشت پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، معاش پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیں، اگر ایک کتاب اتنے سارے عنوانوں کو سمیٹ لیتی ہے تو وہ کتاب چوچو کا مربع بن جایا کرتی ہے۔ لیکن یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، اتنے سارے عنوان ہیں لیکن کوئی بھی اللہ اکبر ربط کٹ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کوئی بھی ادبی غلطی اس کے اندر نکال نہیں سکا آج تک کے۔ وجہ کیا ہے آپ اندازہ فرمائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تقریر ہو رہی ہو، 1 گھنٹے کی تقریر کو لے لیں، اگر ہنستے ہنستے رونے لگو، روتے روتے ہنستے لگو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی، کبھی کچھ کر رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے، کبھی کچھ کہہ رہے تھے۔ لیکن یہ قرآن ہے، اللہ اکبر، ایک آیت میں کئی مضامین سمٹ آتے ہیں مگر بوریت کا احساس نہیں ہوتا، مضمون بدلنے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ قانون کی کتاب ہے، اور قانون کی زبان سب سے خشک ترین زبان ہے۔ قانون کی کتاب میں یہی ہوتا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرے تو سزا یہ ہے، یہ کرے تو سزا یہ ہے، یہ کرے تو سزا یہ ہے۔ جو قانون کی کتاب ہوتی ہے اس میں باغوں کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں بہاروں کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں بلبلوں کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں بھوروں کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں تتلیوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ اگر ایسا کریں تو وہ شاعری ہو جائے گی، قانون نہیں رہ جائے گا۔ مگر قربان جائے اللہ کی کتاب پر، قانون بھی بیان ہو رہا ہے۔ زانی کو سزا دی جائے گی، غیر شادی شدہ ہے تو اتنی سزا، شادی شدہ ہے تو اتنی سزا، غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ کو جو ہے وہ پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک طرف قانون بھی بیان ہو رہا ہے، دوسری طرف نگاہوں کا قانون دیا جا رہا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو کہ نگاہوں کو نیچی رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، قانون بھی بیان ہو رہا ہے لیکن شفق کا جمال بھی بیان ہو رہا ہے، افق کی سرخی بھی بیان ہو رہی ہے، دریاؤں کی روانی بھی بیان ہو رہی ہے، سمندر کی طغیانی بھی بیان ہو رہی ہے۔ سمندر کی سطح پر کشتی کس انداز سے چلتی ہے، کشتی کا چلنا بھی بیان ہو رہا ہے، ستاروں کی انجمن بھی بیان ہو رہی ہے، سورج کی کرنیں بھی بیان ہو رہی ہے، چاند کی روشنی بھی بیان ہو رہی ہے۔ علم ارضیات سے بھی حجابات اٹھائے جا رہے ہیں، علم فلکیات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، سمندر جو دو آپس میں نہیں ملتے وہ کیوں نہیں ملتے اس کا راز بھی اوپن کیا جا رہا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ اکبر۔ اور موتی کیوں پیدا ہوتے ہیں اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اندازہ فرمائیں پھلوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، پھولوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر سورہ عنکبوت کے اندر اللہ مکڑی کے جالے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، سورہ نمل کے اندر چوٹی کے بولنے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور شہد کی چھتے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، دودھ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، دودھ کس طریقے سے بنتا ہے اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ماں کے شکم میں بچہ کیسے ترتیب پاتا ہے اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ ایک کتاب ہے اور تمام مضامین کو اپنے اندر سمیٹتی نظر آ رہی ہے، اتنی مختصر سی کتاب ہے اور دعویٰ کر رہی ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر رطب و یابس کو ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر میری رسی گم ہو جائے اونٹ کی تو میں اس کو قرآن سے تلاش کر لیا کرتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اگر میں صرف با کے نقطے با کا جو نقطہ ہے اس کی تشریح کرنا شروع کروں، تفسیر لکھنا شروع کروں، اتنا لکھوں اتنا لکھوں اتنا لکھوں کہ اسی سے میں 70 اونٹوں کو بھر دوں۔
اندازہ فرمائیں جو باقی تفسیر کا یہ عالم ہے تو پوری سورۃ الفاتحہ کا عالم کیا ہوگا، سورہ فاتحہ کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ تو فرمائیں یہ قرآن ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بن جائے۔ ایک حدیث پاک ہے، اندازہ کریں پہلے کہ زمانہ خود قرآن کی تفسیر بنے گا۔ شاید جب کہاں گیا ہو لوگوں نے اس کا جتنا ادراک کیا ہو، لیکن آج آپ دیکھتے چلے جائیں جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے قرآن کا حسن بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، قرآن مقدس کے علوم کا انکشاف ہوتا جا رہا ہے، لوگ قرآن پر تحقیق کر رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے سب قرآن کی طرف متوجہ ہیں، اور جس قوم کے لیے قرآن آیا تھا وہ قوم اس قرآن سے بے توجہی کر رہی ہے۔ اللہ قرآن حسن اور معنی کے اعتبار سے یہ ہے، اور اثر آفرینی کے اعتبار سے قرآن کی شان یہ ہے کہ قرآن اغیار کو بھی اپنا بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ بے شک قرآن نے اغیار کو اپنا بنایا۔ پہلی مرتبہ عالمی سطح پر جو اسلام کا تعارف ہوا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب قرآن یا تو صرف تعویذات کی کتاب بن کر کے رہ گیا ہے، یا تیجے پہ پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، یا چہلم پہ پڑھا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، یا نیا گھر بنے تو پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا قرآن نئے گھر کے افتتاح کے لیے نہیں آیا۔ پڑھو گے تو برکت ہوگی، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن تعویذ کے لیے نہیں آیا، تعویذ بناؤ گے تو فائدہ ہوگا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن جو آیا تھا وہ زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے آیا۔ بے شک قرآن زندگیوں میں داخل کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن عمل کے لیے آیا تھا۔ اور کون سا وہ عنوان ہے جس پر گفتگو قرآن نہیں کرتا؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن کی اثر آفرینی کا ذکر کروں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش رہے گی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تاکہ قرآن کے ہر حسن پر ہم دو دو چار چار جملے بطور خراج پیش کر سکیں۔ قرآن کی اثر آفرینی کیا ہے؟ عالمی سطح پر جو سب سے پہلا تعارف اسلام کا پیش ہوا ہے وہ حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں ہوا ہے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، پہلی ہجرت کے بعد جب مکے کے لوگوں کو ایسا لگا کہ وہاں جانے کے بعد مسلمان امن اور چین سے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا وفد جو ہے تحفے تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجا گیا کہ جا کر کے نجاشی کو ورغلایا جائے، نجاشی کو بہکایا جائے، اور شاہ حبشہ کو بہکا کر ان کو وہاں سے نکلوا دیا جائے۔ وہ مٹھی بھر مسلمان جب وہاں سے نکلوا دیے جائیں گے تو ہماری فتح ہوگی، ہم پہلے سے زیادہ ظلم کریں گے۔ میں اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ ہم اسلام کی خدمت تو کرنا چاہتے ہیں، مگر قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم قرآن سے کتنا قریب ہیں؟ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں اس کے بعد وہ وفد جاتا ہے۔ وفد میں جو لوگ تھے میں ان کے نام تو نہیں لوں گا، اس لیے کہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ ایمان لانے سے پہلے کی کچھ باتیں بیان کر دی جائیں تو لوگوں کو سن تو لیتے ہیں لیکن ایمان لانے کا خیال نہیں کرتے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد بھی ان سے بدگمان رہتے ہیں۔ اس لیے میں ان بزرگوں کا ذکر نہیں کرتا جو ایمان لا چکے ہیں۔ بہرحال ان کے ساتھ بہت سے وہ بھی تھے جو کفر پہ مر گئے، بہت سارے وہ جو ایمان لائے اللہ نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے سے، ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ واقع ہوئے ہیں اللہ ان سب کو مٹا دیتا ہے، اور جس کو اللہ معاف کر دے ہمیں حساب کتاب لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو وفد پہنچا، وفد کا جو سردار تھا وہ نجاشی کے پاس، ہوشیار آدمی، دانشمند آدمی، نجاشی کے پاس جانے کے بعد کہا چند چھوکرے آئے ہیں۔ اندازہ تو کریں کس قدر حقارت کے انداز میں صحابہ کرام کا تعارف کرایا جا رہا ہے، تعارف کیا بلکہ ان کے خلاف بہکایا جا رہا ہے۔ مکے کا سردار کہتا ہے کہ چند چھوکرے آئے ہیں، اور وہ چھوکروں نے جو ہے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، بھاگ کر کے چلے آئے ہیں، اور یہ نئے دین کی باتیں کرتے ہیں، تمہارے مذہب کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری انسان کی ہے۔ انسان کو کسی کی کتنی بھی شکایت کر دو، کان پہ جو رہیں گے نہ رہیں گے، لیکن جب کہو کہ تمہارے خلاف بھی ہے تو انسان فوراً اٹینشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نجاشی جو
حبشہ کا بادشاہ تھا وہ مذہباً عیسائی تھا اور اس کی پورا جو وہ ملک جو ہے عیسائیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، راہبوں کے پاس بیٹھتا تھا، پادریوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، خود بھی عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دل سے دیوانہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتا تھا کہ وہ تو تمہارے مذہب کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا دانشمند لوگوں کا طریقہ یہ ہے، کسی مذہب کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اس تک بات پہنچے تو وہ تحقیق کرے گا۔ نجاشی نے کہا تم نے اپنی بات تو میرے پاس رکھ دی، ذرا میں ان لوگوں سے بھی تو بلا کر کے پوچھوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اللہ اکبر، تحفے دے دیے گئے، تحفے بھیج دیے گئے، تحفے پیش کر دیے گئے، قیمت بہت بڑے قیمتی تحفے تھے، سب پیش کر دیے گئے۔ ایسے میں اللہ اکبر جو نجاشی کے ملک میں صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے، ان چند صحابہ کو کہا گیا تمہیں حبشہ کے دربار میں طلب کیا جا رہا ہے، اور ان کے سردار تھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے بھائی تھے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت جعفر طیار نے فرمایا چلو چلتے ہیں، سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اور اس کے بعد صحابہ نجاشی کے دربار میں آئے۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا حالات کو دیکھ کر مسلمان انداز تبدیل نہیں کرتا، حالات کے رنگ میں مسلمان اپنے آپ کو کبھی نہیں رنگتا، بلکہ مسلمان حالات کے دھارے کو اپنی طاقت سے موڑ دیا کرتا ہے۔ مسلمان نہیں مڑتا، حالات کو موڑ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نجاشی کے دربار میں پہنچے، سب لوگ نجاشی کو سجدہ کرتے تھے، مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا تو پھر کہا دیکھو دیکھو یہ تمہارے دربار کے آداب کے خلاف کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ تو نجاشی نے پوچھا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے، ہمارا مذہب خدا کے سوا کسی کی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، نجاشی پوچھتا ہے یہ صحیح کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بہت سے سوالوں کے جواب دیے، بہت طویل مکالمہ ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، بس اتنا کہا کہ ہمارے نبی پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، نجاشی نے پوچھا اس سے چند آیتیں مجھے سنا سکتے ہو؟ اب یاد رکھیے اس سے مقرر دائی اور مبلغ کو ایک بہت بڑی حکمت کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ جب نجاشی نے کہا کہ کیا تم مجھے قرآن کی چند آیتیں سنا سکتے ہو، تو حضرت جعفر طیار سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے تھے، حضرت جعفر طیار سورہ انعام بھی پڑھ سکتے تھے، حضرت جعفر طیار کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے تھے، مگر یہ حضرت جعفر طیار کی دانشمندی، جب نجاشی عیسائی نے کہا مجھے قرآن سناؤ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی۔ آپ جو الفاظ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں سورہ مریم کا حسن کیا ہے، سورہ مریم کا انداز کیا ہے۔ سورہ مریم کے اندر ردیف و قافیہ کی غیرتیں جیسے سجدہ کرتی نظر آتی ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ اللہ اکبر، جعفر طیار سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی اثر آفرینی ہے کہ دوست تو دوست ہے، دشمنوں کو بھی رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، دشمن کیا دوسروں کو بھی رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نجاشی رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، آخر برداشت نہیں ہوتا۔ قرآن نے یوں غلبہ کیا کہ اپنا تخت تو چھوڑ کر جس جگہ حضرت جعفر طیار تھے زمین پر آ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد مکے کے وفد کو کہا ایک تنکا اٹھا کر تم کہتے ہو کہ یہ میرے مذہب کے خلاف بولتے ہیں، واللہ حضرت عیسیٰ کا ذکر جو قرآن نے کہا ہے جتنے اس سے تنکے سے بھی زیادہ حضرت عیسیٰ جو بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر آئے تھے نجاشی کو ورگلانے کے لیے، جب نجاشی نے قرآن سنا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ زندہ باد، زندہ نعرہ